الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قابل احترام بھائی اور بزرگ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل. جس آدمی کو خوف ہوتا ہے وہ رات کے پہلے حصے ہی سے سفر شروع کرتا ہے، اور جو جلدی چل پڑتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، دیکھو سن لو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ کا سودا اس کی بنائی ہوئی جنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد کے ذریعے ہم کو آپ کو ترغیب دی ہے کہ ہم اپنی آخرت کے لیے، آنے والے وقت کے لیے توشہ اختیار کریں، اللہ کی بنائی ہوئی جنت حاصل کرنے کے لیے محنت کریں. اللہ کی بنائی ہوئی جنت باتیں کرنے سے، امنگوں اور آرزوؤں اور تمناؤں سے نہیں ملتی. اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی قیمت ایمان اور اچھا عمل ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جان مال کا سودا کیا ہے اور اس کا بدلہ جنت طے کیا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، سودا کرنے والا اللہ، خریدنے والا اللہ. قیمت رکھی گئی ہے انسان کی جان، اس کا مال، اور قیمت مقرر کی گئی ہے اللہ کی بنائی ہوئی جنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی اسی طرز پر تربیت فرمائی. ان کے ذہن میں آپ نے یہ بات داخل کر دی کہ اگر تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پانا ہے، محنت کرنی ہو، جان مال اللہ کی راہ میں قربان کرتی ہو. آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی کا سارا سرمایہ لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر کہتے ہیں ترکت لهم اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. غور کیجئے کہ یہ کیسی تربیت ہے کہ زندگی کا سارا سرمایہ لا کر پیش فرما رہے ہیں اور یہ خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہاں پینے کے پانی کی دشواری تھی. ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت میٹھا خوشگوار تھا، لیکن اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا، وہ پانی پینے نہیں دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روما نام تھا اس کا، فرمایا اس بئر روما کو کون خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اور جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. آپ نے اعلان فرمایا جو اسے خریدے گا، مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے سودا کیا، پورا کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. آپ غور کیجیے کہ اپنی جنت کا
اپنی جنت بنانے کا کیسا شوق و اشتیاق ان کے دل میں تھا۔ تبوک کی لڑائی کا موقع پیش آیا، وہ بہت سخت اور تنگی کا وقت تھا، اس کو جیش العسرہ بھی کہا گیا، یعنی تنگی والا لشکر، تنگی والی لڑائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو کوئی اس لشکر کو ساز و سامان فراہم کرے گا اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بڑھ کر اپنا مال خرچ کیا، اس پورے لشکر کے لیے ساز و سامان کا انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے ان کو دعا دی، فرمایا اللہم اغفر لی عثمان ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ عثمان کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہم ارض عنہ، اللہ تو اس سے راضی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی کوئی غلطی، کوئی لغزش ان سے ہو جائے جنت کا وعدہ ان کے لیے مقرر ہے۔ اعلان کیا آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان کا یہ جذبہ دیکھیے، یہ جانثاری دیکھیے، اور صرف یہ نہیں کہ مال خرچ کر رہے ہیں، آپ پڑھیں کہ حیا اور شرم اور عفت کس درجے کی ان کے اندر تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ باحیا عثمان ہے۔ آپ نے ان کی بہترین صفات کی وجہ سے اپنی ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی، صاحبزادی گزر گئی تو آپ نے دوسری بیٹی پھر ان کے نکاح میں دی، وہ بھی گزر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان ہی کو دیتا۔ آپ غور کیجیے کہ یہ کیسے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی اسے بھی عثمان کے نکاح میں دیتا۔ کیسی بہترین صفات کے انسان ہوں گے، کیسے اخلاق کے انسان ہوں گے۔ قرآن پاک سے ایسا گہرا تعلق تھا کہ ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہوتے تھے۔ جس وقت فتنہ پروروں نے ان کے اوپر حملہ کیا ان کے مکان میں، اس وقت بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کا مظلومانہ خون قرآن مجید کے نسخے کے اوپر گرا، قرآن پاک ان کی شہادت کا گواہ بنا۔ صحابہ کرام میں سے 2 صحابہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے شہادت کا مقام دیا اور اشرف ترین چیزوں کو ان کی شہادت کا گواہ مقرر کیا۔ ایک تو سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ نماز کی امامت فرما رہے تھے، اس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا، اور نماز بھی کہاں پڑھا رہے تھے؟ اس جگہ جہاں حضور امامت فرماتے تھے، حضور کے مصلی پر کھڑے ہوئے تھے، وہاں نماز پڑھا رہے تھے۔ ابو لولو فیروز مجوسی نے حملہ کیا، پیچھے سے حملہ کیا، صف میں سے نکل کر ان پر خنجر چلایا، وہ بھی اس لیے کہ سیدنا عمر ابن خطاب ایسے باروی انسان تھے کہ کائنات میں کوئی شخص پیدا نہ ہوا جو ان کے اوپر سامنے سے حملہ کر سکتا، جو ان کو سامنے سے قتل کرنے کی کوشش کر سکتا۔ پیچھے سے حملہ کیا، خنجر کے 6 وار ان کے اوپر کیے گئے، پیٹ ان کا پھٹ گیا، ان کا خون محراب نبوت میں گرا، مصلی رسول پر گرا۔ ان کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن محراب نبوت اور مصلی رسول سے دی جائے۔ اور دوسرے یہ حضرت عثمان ابن عفان ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور اس وقت ان کے اوپر حملہ ہوا، خون ان کا قرآن پاک کے نسخے پر گرا۔ آیت بھی کیسی تھی جہاں ان کے خون کے قطرے محفوظ ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب اللہ ان دشمنوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اور اللہ بہت سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ قرآن پاک کا وہ نسخہ آج بھی ترکی میں وہاں کے میوزیم میں محفوظ ہے، جس کی تلاوت کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اور اس پر ان کے خون کے قطرے گرے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو پانے کے لیے کیسا شوق و اشتیاق
صحابہ کرام کے دل میں جان و مال کس طرح قربان کر رہے ہیں۔ حضرت انس ابن نضر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے شریک نہیں ہو پائے تھے۔ لوگ ان کو کہتے تھے کہ یہ بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ اب کوئی لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دو۔ احد کی لڑائی میں نکلے، اس بہادری سے جا کر لڑے کہ جسم کے اوپر زخم ہی زخم تھے۔ شہادت ہوئی، اور اس طرح شہادت ہوئی کہ پہچانے نہیں جاتے تھے، چہرہ پہچانے جانے کے لائق نہ رہا۔ ان کی انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے ان کو شناخت کیا کہ انس بن نضر میرے بھائی کی لاش ہے۔ لوگوں نے شمار کیا تو ان کے جسم کے اوپر تیر تلوار کے 80 زخم لگے ہوئے۔ اس طرح اللہ کی راہ میں شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑے، دشمنوں کا مقابلہ کر کے جان نچھاور۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں ایسے ہیں کہ شکل و صورت کم تھی، مال اسباب کچھ نہیں تھا، مال اسباب گھر ٹھکانہ پناہ گاہ سب سے الگ مسجد نبوی میں زندگی گزارتے تھے، وہی سوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، وہ خود حضور پر جان چھڑکتے تھے۔ شکل و صورت بھی اچھی نہیں ہے، گھر بار بھی نہیں ہے، درہم و دینار بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اچھے عمل کی وجہ سے ان سے تعلق رکھتے تھے۔ کان لا یغیب عن الصلوات ولا عن الغزوات، روایت میں ہے کبھی پہلی صف سے غائب نہیں رہتے تھے، ہر جنگ میں آگے آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے پوچھا جلیبیب نکاح نہیں کرو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھ کو کون اپنی بیٹی دے گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مال اسباب گھر بار کچھ نہیں، شکل و صورت بھی اچھی نہیں۔ حضور نے فرمایا ہم نکاح کرائیں۔ آپ نے ایک جگہ ان کا رشتہ طے کیا، باپ سے کہا اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دے دو۔ لمبا واقعہ ہے، آپ کو مختصر کر کے سنا رہا۔ نکاح ہو گیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے جو ضروری سامان تھا اس کا انتظام فرمایا۔ آپ نے خطبہ نکاح پڑھا، نکاح آپ نے پڑھا دیا، نکاح تو ہو گیا۔ ابھی چند دن گزرے تھے کہ جہاد کا وقت آیا، اعلان ہوا چلو اللہ کے راستے میں۔ یہ بھی شوق شہادت میں لڑائی میں نکل، حالانکہ چند دن ہوئے ہیں ابھی نکاح کو، لیکن شوق دیکھیے، جنت پانے کی طلب دیکھیے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد کے سفر پر روانہ ہو گئے، لڑائی لڑی گئی۔ جب لڑائی ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادت کے مطابق اعلان کیا تلاش کرو، لوگوں کو دیکھو کون شہید ہے کون زخمی ہے۔ لوگ گئے، واپس آئے، آپ نے پوچھا کون کون شہید ہوا کون زخمی ہوا؟ آپ نے پوچھا لمن تفقدون، کن کو تم تلاش کر رہے ہو؟ لوگوں نے مشہور صحابہ کے نام لیے، ان کو ان کو ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے، پھر پوچھا کس کو تلاش کر رہے ہو؟ لوگوں نے مشہور لوگوں کے نام لیے۔ آپ نے فرمایا تم فلاں فلاں کو ڈھونڈتے ہو، میں اپنے ساتھی جلیبیب کو تلاش کر رہا ہوں، وہ نظر نہیں آتے۔ لوگ گئے، جا کر دیکھا تو شہید ہو چکے تھے۔ 6 مشرکوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی جن کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور درمیان میں ان کی لاش تھی۔ آ کر صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جلیبیب تو شہید ہو گئے۔ بس حضور رو پڑے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو جلیبیب کے پاس لے چلو۔ آپ کو لایا گیا، ان کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، ان کے چہرے سے خاک و خون کو صاف کیا، فرمایا جلیبیب تو نے ان مشرکوں کو قتل کیا، پھر انہوں نے تجھ کو شہید کر دیا۔ فرمایا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ صحابہ سے کہا اپنے بھائی کے لیے قبر تیار کرو، اور آپ ان کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے رہے۔ قبر تیار کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گود میں ان کو لے کر بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، فرماتے ہیں انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، لم یکن لہ فراش
غیر ساعد رسول اللہ، جتنی دیر میں قبر تیار ہوئی حضرت جلیبیب کا بستر حضور کے دونوں بازو تھے۔ یہ تعبیر اختیار کی کہ حضور کے دونوں بازو ان کے بستر تھے، جب تک قبر تیار نہیں ہوئی حضور گود میں لے کر بیٹھے رہے۔ جب قبر تیار ہو گئی، آپ کو خبر دی گئی تو آپ ان کو اٹھا کر لے کر آئے۔ صحابہ سے کہا کہ احترام کے ساتھ اپنے بھائی کو قبر کے حوالے کر دو۔ عبداللہ ابن مسعود کتنے بڑے صحابی ہیں، جو یہ احترام و اکرام کا منظر انہوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ ہمیں یہ تمنا ہوئی کاش جلیبیب کی جگہ ہم ہوتے، کہ حضور کے بازو ہم کو نصیب ہوتے، حضور کے یہ قیمتی الفاظ ہم کو میسر آتے، انت منی وانا من، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ حضور کی یہ دعا ہمارے نصیب میں آتی کہ اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ہمیں یہ احترام نصیب ہوتا، یہ عزت اور شرف کہ حضور اپنے دست مبارک میں اٹھا کر لاتے اور قبر کے حوالے کرتے۔ آپ غور کیجئے کہ اپنی تمنائیں، اپنے ارمان، اپنی چاہتیں سب صحابہ کرام نے اللہ کے دین پر نچھاور کر اپنی اللہ کی بنائی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ قربانی دی جس کا تقاضا اللہ کی طرف سے کیا گیا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے سودا کر لیا ہے، جنت قیمت مقرر کر دی گئی ہے۔ اب اللہ دیکھ رہا ہے کون آگے بڑھتا ہے، کون اللہ کی بنائی ہوئی جنت کی طلب کرتا ہے، کون اچھے عمل کے ذریعے اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے کون ہے عمل کرنے والا۔ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ارشاد ہوا پیغمبر اعلان کر دو تم عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ تم عمل کرو، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھے گا کون ہے جو اس کی بنائی ہوئی جنت کی قیمت ادا کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ہر انسان غور کرے اس نے آنے والے کل کے لیے کون سا توش آگے بھیجا ہے، کون سا عمل اس نے آگے بھیجا ہے۔ صحابہ کرام نے تو محنت کر کے، عمل کا ذخیرہ اکٹھا کر کے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی محنت کر کے اپنی آخرت کو کامیاب بنا لیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ ہم غور کریں کہ ہم نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، ہم اس قیامت کے دن کے لیے کیا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں جس دن کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس دن کے لیے کون سا عمل لے کر جا رہے ہیں جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، کسی انسان کا کسی انسان سے تعلق رکھنا کام نہیں آئے گا، مال اولاد عزت و شہرت کچھ بھی نفع دینے والے نہیں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، قیامت کے دن کوئی انسان کسی انسان کے کام نہیں آ سکتا، اس دن سارا اختیار اللہ کے قبضے قدرت میں ہوگا۔ اللہ انصاف کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔ غور کریں کہ ہم آخرت میں کیا پیش کریں گے، ہم نے اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے کون سا توشہ اختیار کیا ہے؟ کیا گناہ، نافرمانی، سرکشی ہم لے کر جائیں گے؟ کیا لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ لے کر جائیں گے؟ آپ غور کیجئے کہ آج اگر ہم گناہ اور نافرمانی کے راستے پر چلیں، کل قیامت کے دن ان گناہوں کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ جو نعمتیں آج میسر ہیں، کل قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا، کوئی بچانے والا نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی، اچانک رونے لگی۔ حضور تشریف رکھتے تھے اور وہ رو پڑی۔ حضور نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، قیامت کا دن یاد آ گیا، مجھ کو رونا آ گیا، قیامت کا دن یاد آ گیا، رونا آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول، کیا آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ اپنے گھر والوں کو آپ قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ آپ نے فرمایا عائشہ 3 جگہیں ایسی ہوں گی کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اس وقت
جبکہ ترازو کے پاس انسان کھڑا ہوگا، اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت جب انسان کو نام اعمال دیا جا رہا ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، کوئی کسی کی طرف متوجہ ہونے والا نہیں۔ قیامت کا دن ایسا سخت ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے، اپنی بہنوں سے، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا۔ حضرت فاطمہ حضور کی چہیتی بیٹی ہیں، حضور نے ان کو بلایا، فرمایا فاطمہ عمل کرو، لن اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تم کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ آپ نے اپنی چہیتی بیٹی سے ارشاد فرمایا عمل کرو۔ اپنے خاندان بنی ہاشم کو آپ نے بلایا اور کہا ایسا نہ ہو قیامت کے دن سارے لوگ عمل لے کر آئیں اور تم حسب نسب لے کر آؤ کہ ہم پیغمبر کے خاندان سے ہیں، ہم ان کے قبیلے سے ہیں، ایسا نہ ہو، عمل کرو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری آخرت کا مسئلہ ہے۔ اپنی آخرت کی فکر ہم میں سے ہر شخص کے دل میں پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی